بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین ذی وقار، گزشتہ روز آپ حضرات کے سامنے نماز کی شرائط ذکر کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ جب ہم نماز کا اہتمام کریں تو ہمارے ذہن کے اندر یہ باتیں ہونی چاہیے کہ مجھے نماز کی شرائط بھی پوری کرنی ہے۔ اگر ان شرائط میں سے ایک شرط بھی رہ گئی تو نماز میری مکمل نہیں ہوگی۔ انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جس جگہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جس بدن کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس بدن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اب بدن کیسے پاک ہوگا؟ اگر ایک شخص حالت جنابت میں چلا جاتا ہے تو اسے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا ہے۔ کیسے غسل کرنا ہے؟ غسل کے فرائض کیا ہیں؟ اس کے متعلق گزشتہ روز عرض کر چکا۔ اور اگر انسان نجاست خفیفہ کا مرتکب ہو، یعنی اسے نجاست خفیفہ لاحق ہو، تو نجاست خفیفہ سے پاکی کی طرف آنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے وضو کرنا پڑے گا۔ اب وضو کیسے کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ وضو کے یہ 4 فرض قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، پس تمہیں چاہیے کہ اپنے چہرے کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں سمیت، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پاؤں کو دھو لو ٹخنوں سمیت۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں: چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں سمیت، سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کا دھونا ٹخنوں سمیت۔ ان 4 فرائض میں سے اگر ایک فرض بھی رہ گیا تو وضو مکمل نہیں ہوگا، اور اگر وضو مکمل نہ ہوا تو نماز کیسے ہوگی؟ اب ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم چہرہ دھوتے وقت اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ میری چہرے کی حد کیا ہے۔ اب چہرہ کہتے کسے ہیں؟ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا کا سارا چہرہ ہے۔ اس کا دھونا فرض ہے۔ اگر اس میں سے ذرہ برابر جگہ خشک رہ گئی تو یہ وضو مکمل نہیں ہوگا۔ ہم آتے ہیں، جلدی جلدی چہرے پہ پانی پھینکا اور ہم نے سمجھا یہ کہ چہرہ دھل گیا، حالانکہ ہمارے رخسار کے نیچے جو ہڈی ہے، اس ہڈی سے نچلے والا حصہ اکثر خالی خشک رہتا ہے۔ یہ کانوں کی لو سے لے کر یہ تھوڑی تک، یہ جو جبڑے کی ہڈی آ رہی ہے، یہ چہرے کے اندر شامل ہے۔ اس کا نیچے سے دھونا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں دھوئیں گے تو یہ ہمارا فرض مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں سمیت فرض ہے۔ اب میں ہاتھوں کو دھوتا ہوں، اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ کوہنیوں کے پیچھے والا حصہ اکثر خشک رہتا ہے۔ یہ جو کونی ہے اس کے پیچھے والا حصہ اکثر خشک رہتا ہے۔ جب یہ ذرہ برابر بھی خشک رہا تو میرا وضو نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے اِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں سمیت، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا فرض ہے۔
تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے پاؤں کا دھونا ٹخنوں سمیت۔ اب اس میں بھی جو ہمارے پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے درمیان میں پانی نہیں پہنچتا جب تک کہ ہم اپنے ہاتھوں سے پانی پہنچائیں نہ۔ ہم اوپر سے پاؤں دھو دیتے ہیں اور پاؤں کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ خشک رہتا ہے، اس سے وضو مکمل نہیں ہوتا۔ اور پاؤں کے پیچھے والا حصہ بھی اکثر ہماری بے توجہی سے وہ حصہ خشک رہ جاتا ہے، اس سے بھی نماز کے اندر خلل پڑتا ہے، وضو مکمل نہیں ہوا۔ یہ تو فرائض تھے۔ اب وضو کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ میں سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوؤں گا۔ یہ جو تین مرتبہ کا عدد آتا ہے نا، 3 مرتبہ دھو، 3 مرتبہ دھو، 3 مرتبہ دھو، یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت عمل ہے۔ اگر آپ کے 1 مرتبہ دھونے سے بھی عضو مکمل ہو گیا تو آپ کا فرض مکمل ہو گیا۔ 3 مرتبہ میں دونوں ہاتھوں کو دھوؤں گا، اس کے بعد 3 مرتبہ میں کلی کروں گا۔ اور اگر میرے پاس مسواک ہے تو اس مسواک کا میں استعمال کروں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بڑی پسند تھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہو جائے تو پھر مسواک کا اہتمام کیجیے۔ علماء نے لکھا ہے جو مسواک کا اہتمام کرتا ہے اللہ اسے موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ناک کے اندر پانی ڈالوں گا، اور ناک کے اندر پانی میں دائیں ہاتھ سے ڈالوں گا۔ ناک کے اندر پانی میں دائیں ہاتھ سے ڈالوں گا، اور ناک کا خلال میں بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کروں گا۔ پھر اس کے بعد میں اپنے چہرے کو دھوں گا۔ چہرے کو دھونے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو دھوؤں گا کوہنیوں سمیت، اور پھر اس کے بعد میں اپنے سر کا مسح کروں گا۔ سر کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو تر کروں گا، پھر اس کے بعد میرے ہاتھوں کی یہ چھوٹی انگلی سے لے کر درمیان والی انگلی 3 انگلیاں مل جائیں گی۔ شہادتین کی انگلی الگ ہوگی اور انگوٹھا الگ ہوگا۔ میں سب سے پہلے جب تر شدہ ہاتھ اپنے سر کی طرف لے جاؤں گا تو سب سے پہلے میری یہ جو درمیان والی انگلی ہے یہ میرے بالوں کی جڑوں کو ٹکرائے گی۔ میں ان 3 انگلیوں کے ساتھ پہلے اپنے سر کا مسح کرتے ہوئے پیچھے لے جاؤں گا، یہاں تک کہ میری یہ 3 انگلیاں اور یہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی استعمال میں آ جائے گی۔ اس کے بعد میں اپنی شہادتین کی انگلی کو کانوں کے اندر پھیروں گا، اس سے میری یہ انگلی بھی استعمال میں آ گئی۔ اس کے بعد میرا رہ گیا انگوٹھا، میں انہیں کانوں کے پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آؤں گا۔ اس طرح یہ میرا ہاتھ آگے والا سارا استعمال ہو گیا۔ اب اس ہاتھ کی پشت جو ہے یہ باقی رہ گئی، اب اس کے ساتھ میں گردن کا مسح کر لوں گا۔ تو یوں ہاتھ کا پورا استعمال ہم نے کرنا ہے سر کے مسح میں۔ لیکن اگر کسی نے ویسے ہی ہاتھ پھیر دیا مسح اس کا بھی ہو گیا، کسی نے ایک ہاتھ سر پہ پھیر دیا مسح اس کا بھی ہو گیا، فرض مکمل ہو گیا۔ لیکن جتنا عمل ہم نبی کے طریقے کو سامنے رکھ کر کریں گے اتنا ہی ہماری نماز کے اندر خشوع آئے گا۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے پاؤں کو دھوئیں گے، پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں۔ یاد رکھیے وضو کتنا بڑا عمل ہے، اسے آج ہم کچھ سمجھتے نہیں۔ اس کے اندر چند مسنون دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں، وہ بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صحبت انہیں نصیب ہوئی، یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی نے دین کے لیے قربانیاں بھی بڑھی دیں۔ ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، قدموں کی آہٹ سنی، پوچھا کون؟ کہا کہ بلال ہے۔ حضرت بلال حبشی سے پوچھا گیا اے بلال یہ رتبہ تجھے ملا کیسے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ
جنت کے اندر جب جا رہے ہوں گے نا، سب سے پہلے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، اور ایک سواری پر سوار ہو کر یہ داخل ہوں گے، اور اس سواری کی نکیل پکڑنے والے حضرت بلال حبشی ہوں گے۔ حضرت بلال حبشی نے کہا کہ یہ مقام، یہ رتبہ، یہ ساری فضیلتیں مجھے اس وجہ سے ملی ہیں کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں۔ یہ باوضو رہنا ہمیشہ رزق کی بڑھوتری کا سبب ہے، رزق کی برکت کا سبب ہے، اور بھی اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے ہمیشہ باوضو رہنے کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ باوضو رہنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، اور نماز اور قرآن کی تلاوت کے لیے تو یہ چیز انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر نہ نماز ہے اور نہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کے مسائل سیکھ کر دینی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم، تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ اے اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ اے اللہ یہ رمضان کا دوسرا عشرہ بھی اپنی منزل کے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اے اللہ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہم سب کی مغفرت کا اعلان فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، اور اے اللہ تو ہمارا شمار ایسے لوگوں میں فرما کہ جو تجھے پسند ہیں۔ اے اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما کہ جن کی تو مغفرت کر چکا ہے۔ اے اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما جو تیرے نیکوکار ہیں۔ اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما جو تیری بارگاہ کے اندر متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اے مولا کائنات ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما جو تجھے اپنا رب اور اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں تیرا بندہ سمجھتے ہیں۔ اے مولا کائنات تیری عزتوں کا واسطہ دے کر ہم یہ مانگتے ہیں کہ ہمارے ظاہری اور باطنی حالات تیرے سامنے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی تمام پریشانیوں سے راحت اور سکون میں تبدیل فرما۔ اللہ تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اور ہماری تمام تر پریشانیوں کو راحت اور سکون میں تبدیل فرما، مشکلیں حل فرما، مصیبتیں دور فرما، بیماروں کی بیماری کو شفا میں تبدیل فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے روزے، ہماری نماز تراویح، قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات، سحری افطاری، تمام نفلی عبادتیں اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے ان تمام تر عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قبول فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کسی کی کوئی نیک خواہش، نیک تمنا ہے، اللہ جی سب کو جمیع مقاصد کے اندر کامیابیاں نصیب فرما۔ ان کی زندگی میں، ان کے رزق میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کے وقت میں، ان کی اولاد میں، ان کے گھر بار میں اللہ تو برکتیں ہی برکتیں عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔